نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم فضل، اس کی توفیق سے اس کے دربار عالیشان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم نے ہمارے اوپر فضل اور کرم کیا کہ ہمیں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے اندر شامل کروانے۔ اب میلاد شریف کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے اندر میلاد تو ہم نے منا لیا الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر میں نے کچھ زور بھی دیا، اور آج اس کی وجہ سے قرآن کے دو مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے، جیسے ایک پودے کی ہم مثال لے لیتے ہیں، اگر ہم نے اس سے کچھ پھل لینا ہو تو ہم اس کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، موسم دیکھتے ہیں، کہ زمین کو دیکھتے ہیں، جو موسم ہو وہ ہم کاشت کرتے ہیں، وہ اس چیز کی کاشتکاری ہوتی ہے۔ بغیر موسم یا بغیر موسم کے ہم کوئی چیز نہیں پاتے، اور اگر ایسی زمین ہو کہ وہ زمین اس قابل ہی نہیں کہ اس کے اندر کاشت ہو سکے، تو ہم ایسی زمین کو بھی کاشت نہیں کرتے، اس کے اوپر محنت نہیں کرتے۔ بات سمجھانے کے لیے، جس موسم کے اندر گندم ہوتی ہے اسی سے ہم گندم اسی موسم کے اندر بیجتے ہیں، اسی موسم کے اندر کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی فصل چاول کی ہے، جو موسم کے مطابق ہے۔ کچھ پھل ہیں جو گرمیوں کے ہیں، وہ سردیوں کے اندر نہیں ملتے، اسی طرح جو سردیوں والے ہیں وہ گرمیوں کے اندر نہیں ملتے۔ آپ آم کی مثال لے لیں، گرمیوں کا پھل ہے، سردیوں کے اندر وہ کاشت نہیں ملتا۔ تو یہ بات صرف سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح ایک ایمان کا پودا بھی ہے۔ اب اس ایمان کا پودا تو ہم ایمان والوں کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں ایمان تو نصیب ہو گیا، لیکن اس پودے کی آبیاری کے لیے، اس کو تبر اور تندرست درخت اور اس سے پھل پانے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، ہم یہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی ان چیزوں پر ہم نے اقرار کیا، ایمان لے آئے۔ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور قلب نے، دل نے اس کے اوپر مہر لگا دی، تصدیق ہو گئی۔ تو ایمان تو مل گیا، اب اس ایمان کو توانا درخت بنانے کے لیے جو اگلی چیز ہے وہ محبت ہے اور ادب ہے۔ بات سادہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ایمان ہم نے پا لیا، اب ایمان اگلی چیز کیا تقاضا کرتا ہے؟ اگلی چیز یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر محبت بھی ہو اور
ادب بھی ہو، تب تمہیں اللہ پاک ایمان کا نور عطا کرے۔ اب وہ محبت اور ادب کس کا لازم ہے؟ وہ محبت اور ادب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لازم ہے۔ اگر ہم دل ہمارا محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، ادب مصطفیٰ سے خالی ہے، تو ہم ایمان کی لذت سے محروم ہیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، بظاہر کلمہ پڑھ لیا، ایمان دار دیکھو انہوں نے دعویٰ کیا، تو اللہ پاک نے قرآن کی نص اتار دی اور کہا کہ محبوب یہ خالی ایمان لائے ہیں، مومن نہیں بنے۔ ایمان تو لے آئے، انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن یہ مومنین کے صف کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ مومنین کے صف کے اندر کون شامل ہوگا؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا مومن وہ بنے گا جس کے دل کے اندر میری محبت ہوگی اور اس کے دل کے اندر میرا ادب ہوگا۔ اب ایک ٹیکنیکل بات بھی آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، علمی بات ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ مکہ کے اندر گزارا اور ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو 10 سال آپ نے بعثت کے مدینہ منورہ کے اندر گزارا۔ اب قرآن کے اندر اللہ پاک نے جو کفار سے خطاب کیا وہ تو کیا، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جو اللہ پاک نے عام لوگوں سے خطاب کیا تو اللہ پاک نے اس طرح خطاب کیا کہ یا ایھا الناس، عام لوگوں کہ اے لوگوں، اس طرح میرے علم کے مطابق اور ایک ممتاز اندازے کے مطابق اس طرح جو اللہ پاک نے قرآن کے اندر خطاب کیا ہے وہ قرآن کے اندر کل 20 مقامات ہیں۔ کتنے مقامات ہیں؟ 20 مقامات۔ اب اس طرح کی جو آیات ہیں یہ 10 اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کے اندر نازل فرمائی اور 10 مدینہ منورہ کے اندر نازل۔ اب اس ضمن کے اندر آپ جتنی آیات لے لیں جس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اب اللہ پاک نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یا ایمان کا تذکرہ کیا، آخرت کا تذکرہ کیا، اپنی توحید کا تذکرہ کیا، شرک کے اندر نہ مبتلا ہو جائیں اس چیز کا ذکر کیا، طہارت کا ذکر کیا، تقویٰ کا ذکر کیا، یعنی ساری چیزیں، اور کہیں رسالت کا بھی ذکر کیا، لیکن زیادہ چیزوں کا تعلق اللہ پاک نے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ وہاں مخصوص لوگ تھے، چند 100 لوگ ایمان لائے تھے اور ایک ممتاز اندازے کے مطابق کہ صرف 400 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے۔ اب خطاب سب سے ہوتا تھا، یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا، تو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کر کے اللہ پاک یا آخرت کا ذکر فرما رہا ہے یا اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے یا جو ہے وہ ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے یا تقویٰ کی بات ہو رہی ہے۔ کل 20 آیات ایسی ہیں، لیکن جیسے ہی تاجدار کائنات عبداللطیف نکتہ دینا چاہتا ہوں وہ غور طلب کہ جیسے ہی تاجدار کائنات 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ پاک نے گفتگو کا انداز ہی بدل دیا۔ وہ کیسے؟ یہاں مخاطب کیا جاتا تھا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں آدم پر ایمان لاؤ، میرے اوپر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، کیونکہ جہاں سارے لوگ تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، لیکن ابھی ایمان والے کم تھے، لیکن جب تاجدار کائنات مدینہ پہنچے ایمان تیزی کے ساتھ پھیلا، ذات مصطفیٰ پر لوگ تیزی کے ساتھ ایمان لاتے گئے تو اللہ پاک نے گفتگو کا انداز بدل دیا
وہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مومنین کو مخاطب کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور ایسی آیات قرآن کے اندر 89 ہیں، یعنی ایک کم 90 کے قریب ہے. یا ایھا الناس 13 سالوں کے اندر کتنی نازل؟ 10 نازل ہوئی. اور اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنے الہ ہونے کا تذکرہ کیا. اور جب تاجدار کائنات مدینہ تشریف لے کر گئے، اب اللہ کریم نے کہا میری توحید کا اعلان تو بہت ہو چکا، اب مومنین کے ساتھ مصطفیٰ کی شان کا تذکرہ کرنا ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو آیتیں نازل کی وہ 90 کے قریب اللہ پاک نے نازل فرمائی. اور کہیں تاجدار کائنات کی کسی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں کسی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں لوگوں کو محبت رسول بتائی جا رہی ہے، کہیں ایمان والوں کو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، کہیں بیعت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں تاجدار کائنات کو حاکم ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یعنی آپ جو جس موضوع پر بات کرنا چاہیں اللہ پاک نے اس موضوع کے اوپر خود تاجدار کائنات کی شان کو واضح کر دیا. میں ایک صرف مثال دوں گا، یا ناس والی نہیں دیتا، صرف ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں. ہمارے زندگی کے اندر ہمیں جو سب سے زیادہ رشتے قریب ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، یا ہمارے شادی ہونے کے بعد ہمارے بیوی بچے ہیں. ان کی محبت کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، مولا کیا فرماؤں، آپ ان کو فرما دیں کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے والدین، تمہارے بیوی بچے، تمہارے بہن بھائی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم نے حاصل کیا، تجارت کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے، جس مال سے تم بڑی محبت کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اور فرمایا وہ گھر جو تم نے تعمیر کیے، فرمایا ان سب کی اگر تم محبتوں کے اندر گرفتار ہو تو فرمایا اگر ان سب کی محبت، سارے رشتے اللہ پاک نے گنوا دیے، والدین کے رشتے، بیوی بچوں کے رشتے، مال کے رشتے، گھروں کے رشتے، ان سے محبت ساری اللہ پاک نے تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ، فرمایا یہ اللہ کی محبت سے ان کی محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گئی. اب یہاں کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں آیا، نمازیں کتنی پڑھ لی، روزے کتنے رکھ لیے، اور اعمال کتنے کر لیے، فرمایا نہیں، خالی محبت کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے ابتدائی طور پہ آپ کو گوشگزار کیا کہ یہ جو ایمان کا پودا ہے، یہ دو چیزیں، جو دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ اس کو ہے، ایک محبت اور ایک ادب. ایمان کا جو پودا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اس کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک محبت رسول چاہیے اور ایک ادب رسول چاہیے. تو فرمایا اس آیت کے اندر نہ نماز کا تذکرہ نہ کسی اور عبادت کا تذکرہ. اللہ پاک تو جانتا ہے، اس نے تو انسان کو پیدا کیا کہ اس کے دل کے اندر کس کس کی محبت ہو سکتی ہے، یا اولاد کی محبت ہو سکتی ہے، یا والدین کی ہو سکتی ہے، یا مال کی ہو سکتی ہے، یا گھروں کی محبت ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک نے سارے رشتے گنوانے کے بعد کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا ان ساروں کی محبت کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ نہ جائے. فرمایا اگر بڑھ گئی تو کیا ہوگا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو فرمایا اللہ پاک تمہارا شمار فاسق بندوں کے اندر کر دے. اور آگے جو جملہ اللہ پاک کا بڑا غور طلب ہے اور ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے، فرمایا لا یہدی، فرمایا جو ان کی محبت کے اندر گرفتار ہو گیا اور اللہ کے رسول کی محبت ان محبتوں کے اندر چھپ گئی، تو فرمایا لا یہدی، فرمایا ایسے لوگ
لوگوں کو پھر ہدایت بھی نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے آپ کو گزار کیا کہ ایمان، باقی چیزیں تو بابا بعد کے اندر آتی ہیں. اب ایسی بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھو، بڑے بے شمار واقعات ہیں کہ یہودی کا بچہ تھا، وہ آقا علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا، بس وہ آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھ جاتا، کچھ دیر بیٹھتا، اٹھ کے چلا جاتا. 2-4 دن گزرے، دیکھا بچہ نہیں آیا. لوگوں سے پوچھا بھئی وہ جو بچہ آتا تھا ہمارے پاس بیٹھتا تھا وہ کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے. تو آقا علیہ السلام اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے، اس کی ذمہ داری کے لیے اس کی گھر تشریف لے گئے. اب گھر تشریف لے کر گئے، آپ نے دیکھا کہ بڑا بیمار ہے، بخار بڑا سخت ہے. تو جب بخار بڑا سخت، آقا علیہ السلام کچھ دیر بیٹھے رہے، اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے. تو اللہ پاک نے علم عطا کر رکھا تھا، دیکھا کہ یہ بچے کی زندگی بہت کم ہے. تو آقا علیہ السلام نے محبت کا اظہار کیا کہ محبت ہم سے کرنے والا ہو اور آخری وقت ہے کہ جہنم کے اندر چلا جائے، کلمہ نہیں پڑھا. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم میرا کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ. اب یہودی بچہ ہے، والد بھی یہودی ہے، والد سر پہ کھڑا ہے، لیکن اس بچے نے اب محبت تاجدار کائنات سے کرتا ہے. اسی محبت کی وجہ سے وہ مجلس مصطفیٰ کے اندر آ کے بیٹھا ہے. محبت میں دل کے اندر ہے، والد کا ادب بھی ہے، والد سر پہ کھڑا ہے. نگاہ اٹھا کے اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ ادھر سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، ادھر سے یہودی باپ کے سر پہ کھڑا ہے. تو والد نے کہا بیٹا یہ شخص محمد جو تمہیں کہتا ہے تم کر لو. اب اجازت مل گئی، تاجدار کائنات نے کلمہ پڑھایا، ایمان کا نور عطا کیا، اس کے سر پر دستے شفقت رکھا اور اٹھ کے باہر آ گئے. ابھی گھر سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اس کی روح پرواز کر کے اس دنیا سے رخصت ہو. اور دروازے پر کھڑے صحابہ کو تاجدار کائنات نے کہا اگر کسی نے جنتی بچے کو دیکھنا ہے تو جا کے اس کی زیارت کرے. سبحان اللہ. کوئی عمل نہیں کیا، توجہ طلب نکتا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی حج کیا، نہ دیگر جو ہے وہ عبادات کی، فقط ذات مصطفیٰ سے صرف محبت کی ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ یہودی کا بچہ اور ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے. آپ نے محبت کا صلہ عطا کیا، اس کو مسلمان بھی کیا اور اس کو جنت بھی عطا کر دی. تو مجھے بتائیں کہ یہاں اس نے کوئی عمل کیا اور کوئی اور عمل نہیں کیا. اس لیے آج کا میرا جو خاص نقطہ ہے وہ یہ کہ ایمان کے اندر سب سے پہلی سیڑھی محبت مصطفیٰ کی ہے. اگر یہ ہمیں نصیب ہو گئی تو پھر سارے بیڑے پار ہیں. پھر ہم عبادتیں کریں گے اس کے اندر بھی ذوق ملے گا، جو ہم اچھے اعمال کریں گے اس کے اندر بھی ذوق نصیب ہوگا. اور اگر بغیر محبت کے ہم اس دنیا سے چلے گئے، جتنی مرضی باتیں ہوتی رہیں، جتنے مرضی ممبر پہ بیٹھ کے ہم گلے پھاڑتے رہیں، جلسے جتنے مرضی جلسے کرتے رہیں، اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس کی بات سنیں اگر اس کے لب و لہجے سے، اس کی بات سے، اس کی گفتار سے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، محبت مصطفیٰ کا درس ملتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے اس کو مومن بنایا ہے. سبحان اللہ. اور اگر اس کی بات اور نصیحت سے، گفتار سے، کردار سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں نہیں ملتی تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے اس بندے سے ایمان کو دور کر دیا. یہ ایمان کی کسوٹی بتا رہا ہوں، بڑی سادہ بات بتا رہا ہوں. اسی طرح دیگر کئی مواقع آئے. اب دیکھیں اس سے بڑھ کے اور کیا میں روایت پیش کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ تاجدار کائنات نے تھاما ہوا ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جب یہ محبت دیکھی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے سوا آپ مجھے اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں.
تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی تک. اب عمر جیسے جلیل القدر صحابہ جن کو تاجدار کائنات نے خود دعا کر کے مانگا تھا، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، کہ اپنی جان کا تو ابھی تک خیال ہے. اسی وقت حضرت عمر نے کہا کہ آقا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ مجھے عزیز ہیں. تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرما دیا عمر تمہیں مبارک ہو، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. تو پتہ چلا کردار بات کی بات ہے، دیگر اعمال بات کی بات ہے، ان سب کے اوپر جس چیز کو آپ نے فوقیت دینی ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک ہم ادب مصطفیٰ کی بات کریں گے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایمان کی دو شاخیں ہیں، یہ درخت ہے ایک ایمان. اگر ویسے ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان تو ہو گئے آپ، باقی زندگی گزرتی رہی اور ساری عمر محبت اور ادب کے بغیر گزار دی تو یقین جانے یہ ایمان آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور آپ کے ذوق کے نظر آپ نے یہ روایت سن رکھی ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں. 3 سوالات ہوتے ہیں اس سے اللہ پاک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، من ربو کا، ما دین کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، دین کون سا ہے. اور نبی آخر زمان تاجدار کائنات آپ کی زیارت کروائی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا. یہ روایت بھی موجود ہے لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث صحیحین کے اندر یہ آئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ جو روایت لے کر آئے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا، وہ پہلے دونوں سوالوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس حدیث شریف کے اندر. نہ خدا کے بارے میں پوچھا گیا نہ دین کے بارے میں پوچھا گیا. براہ راست حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے اس سے کوئی اور سوال نہیں ہوگا، فقط یہی سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بتا اس شخص کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے. اور یہاں محدثین نے بحث بھی کی ہے، اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے کہ چونکہ نبی آخر زمان ہوں گے، ان کو اللہ پاک نے شان عطا کی ہے، وہاں قبر کے اندر جا کے بڑے بے عقلوں کو بھی عقل آ جائے گی، بڑے بے ایمانوں کو بھی وہاں جا کر تاجدار کائنات کی زیارت سے براہ راست پہ آ جائیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ کون ہے. لیکن فرمایا بخشش کس کی ہوگی، قبر کا نور کس کو نصیب ہوگا، کس کی قبر بقائے نور بنے گی. فرمایا آج نہیں، دنیا کے اندر بتا کہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا. ما کنت تقول فی حقی، ماضی کا صیغہ اللہ پاک نے استعمال کیا کہ بتا یہ تو قبر ہے، تم قبر کے اندر ہو، تمہیں ہوش آ گئی کہ میں نے کیا کرتا رہا. نہیں، دنیا کے اندر بتا کہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا ہر چیز سے بڑھ کر انہیں محبوب جانتا تھا. تو آج یہ تمہاری بخشش کا سامان ہے، کیا ہر چیز سے بڑھ کر ادب مصطفیٰ کا خیال رکھتا تھا. تو آج یہ تمہارے اوپر شکر کا ہاتھ رکھتے ہیں. تو اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی قبر کا نقشہ کھینچا ہے کہ بندے کے لیے تو قیامت اس کی قبر ہے کہ اگر اس نے سوالوں کے جواب دے دیے تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، قبر بقائے نور بن جائے گی. اور اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. تو ضرورت اس عمل کی ہے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں کہ آج محبت مصطفیٰ کو اپنے سینوں کے اندر بٹھا لیں، ادب مصطفیٰ کو اپنے سینوں کے اندر بٹھا لیں. میں آخری بات کر رہا ہوں ایک حدیث کا مفہوم بس آپ کے ذوق کی نظر کر کے
کہ آج تو ہمیں اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے آج سے 1450-1500 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا. فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو بعد کے زمانوں کے اندر آئیں گے لیکن وہ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اور یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ہماری ہر چیز ہم سے لے لی جائے. جو مال ملا، جو اولاد ملی، فرمایا ہر چیز قربان ہو جائے، فقط ایک ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب ہے. یہ تاجدار کائنات 1450 سال پہلے ہمیں خوشخبری عطا کر دی. تو اس لیے یہ محبت کا سودا کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے کہ ہر چیز لٹ بھی جائے لیکن محبت مصطفیٰ کو ہر چیز پر آپ نے ہمیشہ فوقیت عطا کر دی. اب آخری بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے تاجدار کائنات کا کتنا ادب سکھایا. جن کو مجلس مصطفیٰ بھی نصیب ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم آنکھ اٹھا کر تاجدار کائنات کے چہرے انور کی زیارت کر سکتے، اتنا ادب کرتے تھے. اور اگر کسی نے کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے اندر چند منٹ مانگ لیے کہ ہم تنہائی کے اندر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، الگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ میرا محبوب کوئی عام محبوبوں کی طرح نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے. قرآن کی آیت میں ایک مفسرین نے بھی بیان کیا، کہا کہ اگر کوئی میرے محبوب سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، مجلس مصطفیٰ پانا چاہتا ہے، علیحدگی کے اندر الگ مجلس چاہتا ہے، تو اس کو مجلس مصطفیٰ تب ملے گی اس سے پہلے وہ میرے نام کا کچھ صدقہ و خیرات کر گیا. اتنا خیال رکھا گیا. عام بندے کو جس طرح ہم جو ہے عام بندے سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ویسے ملاقات نہیں ہو. یہ محبت مصطفیٰ اللہ پاک نے درس دیا ہے. فرمایا عام بندوں کی طرح بھی محبت نہیں ہوگی. آئے کو اٹھا کے بیٹھے مجلس مصطفیٰ والی نہیں. فرمایا اگر مجلس مصطفیٰ پانی ہے، الگ کچھ ٹائم لینا ہے، وقت لوگ ہے، تو فرمایا پہلے میرے نام پہ صدقہ و خیرات کرو، پھر تمہیں مجلس مصطفیٰ ملے گا. اب کتنی باتیں ہیں قرآن کے اندر بھی ہے کہ لوگ صحابہ کی دعوت ہو گئی، صحابہ تشریف لے آتے اسلام کی بارگاہ میں، دعوت کھا چکے، اب بیٹھے ہیں باتوں کے اندر مصروف ہیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے لیے نہیں کہا تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمایا، کہا کہ میرے محبوب کو تو شرم آتی ہے لیکن مجھے شرم نہیں آتی. اگر میرا محبوب تمہیں بلائے جتنی اس وقت آؤ جب کھانا تیار ہو، اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً میرے محبوب کی مدد سے اٹھ کے چلا جایا. یہ ادب بھی سکھایا، محبت بھی سکھائی. تو میرے دوستو پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا کیا. ایمان آج کے دور کے اندر بہت بڑی نعمت ہے، یقین جانیں. اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں، باقی نعمتیں اس کے بعد ہیں. اور اس ایمان کے لیے جو بنیادی جزو ہے، جو بنیادی چیز ہے، وہ محبت ہے، محبت رسول ہے. اگر یہ محبت ہوگی تو ہمیں ایمان کا نور بھی نصیب ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ درجہ ادب کا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کے بیان کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا